الحمد للہ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا کما امر ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد اللہ به خیرا یفقہ فی الدین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ومسلمہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول
من الاحوال مقتحمی۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے، قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات میں دہرا رہا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات میں پہلی سرخی جو مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی منطق الطیر کی، اس کے بارے میں میں نے کچھ باتیں گزشتہ جمعہ پڑھی، لیکن وہ سبق مجھے دہرانا پڑے گا، لیکن آج تو نہیں، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو وادی یا نملہ کا سبق جب ہم پڑھیں گے تو پھر دہرا دوں گا۔ ظاہر بات ہے ساری تو نہیں دہرائی جا سکتی، لیکن خلاصہ دہرا دوں گا تاکہ ہمارا یہ سبق بیچ میں کٹے نہیں۔ اگلی سرخی حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے ابواب میں مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھی ہے وہ ہے نادر الوجود حکمرانی، یعنی معنی یہ کہ ایک امتیازی سلطنت جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو بخشی، علماء نے لکھا ہے کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور یہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی خود اپنی دعا بھی تھی۔ البتہ یہ سبق ابتدائی ہے جو مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام بھی حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے تھے۔ معنی یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے تھے۔ اور پھر حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے والد محترم کا وارث قرار دیا، اور حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام جہاں حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کی جگہ پر جانشین بنے، وہاں اللہ تعالیٰ کی عنایت سے محترم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی بخشی۔ اور یہ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے جو واقعات قرآن مقدس یا احادیث طیبہ یا تواریخ میں ملتے ہیں وہ بڑے انوکھے ہیں، بڑے بڑے اسباق ہیں ان میں، اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے خصوصی ملکہ حضرت سلیمان کو بخشا۔ اور یہ ممکن ہے آپ کو یاد ہوگا جب حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات میں کھیتی والا واقعہ جب میں نے دہرایا تھا تو اس موقع پر حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں جو کلام پاک میں اللہ نے خود فرمایا اور حدیث یا تاریخ کے حوالے سے جو اس واقعے کو لکھا گیا وہ میں نے پڑھا تھا۔ حضرت کے ان واقعات میں ایک اور واقعہ بھی علماء نے لکھا ہے، اور صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ بھی صحیح روایات کا ہے،
اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا تھا. کہ غالباً ایک قافلہ جا رہا تھا اور علماء نے لکھا ہے کہ اس قافلے میں 2 عورتیں سفر کر رہی تھیں اور دونوں کے پاس اپنے اپنے بچے تھے، یعنی ایک کے پاس ایک، دوسری کے پاس ایک. اور یہ بھی صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ ان بچوں کی ولادت بھی لگ بھگ ایک ہی زمانے کی تھی. مثال کے طور پر اگر 5 دن کا ایک ہے تو 5 دن کا دوسرا، اگر 7 دن کا ایک ہے تو 7 دن کا دوسرا، یعنی لگ بھگ ایک ہی عمر کے ہم عمر تھے. اور ظاہر بات ہے اس زمانے میں جو اسفار ہوا کرتے تھے وہ ظاہر اب والے تو نہیں ہوتے تھے، قافلے چلا کرتے تھے اور 2 راستے ہوتے تھے اسفار کے، ایک بری اور دوسرا بحری. اور پھر یہ بھی غالباً کہیں پڑھنے یا سننے میں آتا ہے علماء کے حوالے سے کہ جب ایک قافلہ چلتا تھا پھر دوسرا چلے گا تو چلیں گے سب ساتھ میں. جب یہ قافلہ چل رہا تھا تو صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ ظاہر ہے قافلہ آرام بھی کرتا تھا، مسافر آرام بھی کرتے تھے، پڑاؤ ہوتا تھا. اس قافلے کا ایک مقام پر پڑاؤ لگا. رات کو کہیں اچانک ایک بھیڑیا نکلا اور صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ وہ بھیڑیا آیا اور ان 2 عورتوں میں سے ایک کے بچے کو اٹھا کے نکل گیا. جب اس کی ماں کی آنکھ کھلی تو یا ہاتھ ایسے کیا تو ہاتھ بچے کے بجائے زمین پہ چلا گیا تو آنکھ کھل گئی، یا ہاتھ نیچے چلا گیا. اس طرح عام طور پر ہو جاتا ہے جب کوئی پاس سو رہا ہو تو اچانک انسان پہلو بدلے تو محسوس ہوتا ہے کوئی ہے اور کبھی محسوس ہوتا ہے کوئی نہیں ہے، تو انسان کی آنکھ کھل جاتی ہے. صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ جب اس نے اٹھ کے ادھر دائیں دیکھا بائیں دیکھا بچہ نہیں ہے. البتہ روشنی کی تو محسوس ہوا کہ کسی جانور کے قدموں کے نشان ہیں، پاؤں کے کچھ آثار ہیں. تو وہ سمجھ گئی کہ میرے بچے کو جانور لے گئے. اتنے میں اس نے رونا دھونا شروع کیا اور روتے روتے اس کی نظر اس عورت پر بھی پڑ رہی تھی جس نے اپنا بچہ اٹھایا ہوا ہے، کھڑی ہے. صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے مواقع سے بچائیں. کبھی کبھی اس طرح کا ہو جاتا ہے حادثہ کہ انسان کا دماغ کام چھوڑنے لگتا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ ماں کے لیے اولاد کا حادثہ اللہ نہ کرے وہ بہت بھیانک ہوتا ہے. اور پھر کسی کا کہنا یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آنکھوں کے سامنے دم دے دے اور دفنا دیا جائے تو آج نہیں تو کل صبر آ جائے گا، لیکن اگر غائب ہو جائے تو پھر اس ماں کی نگاہیں تو ساری زندگی راستے پر لٹکی رہی. خیر لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے مائی کو سنبھالا، پوچھا کیا بات ہے. اس نے کہا میرا بچہ. بھئی کیا ہوا تمہارا؟ انہوں نے کہا میرا بچہ. وہ ہاتھ کا اشارہ اس مائی کی طرف کرتی ہے جس نے اپنا بچہ اٹھایا ہوا ہے. انہوں نے کہا کیا تمہارا بچہ؟ کہا میرا بچہ. ان کو یہ نہیں کہتی کہ جانور اٹھا کے لے گیا، کہتی ہے میرا بچہ اس نے اٹھا لیا. صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ ہنگامہ بن گیا. اس عورت نے کہا بھائی آپ کیوں جھوٹ بول رہی ہیں، تو میرا اپنا بچہ ہے. اور صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ ظاہر ہے یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ابھی طب کی سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی کہ ڈی این اے چیک کر لیا جائے.
یا ان بچوں کے وہ حالات پڑھنے سے یا اس واقعے کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ ابھی ان کی عمریں بھی ایسی نہیں تھیں کہ نین و نقش ملا لیے جائیں. ہنگامہ بن گیا، انہوں نے کہا یہ میرا ہے، نے کہا بھئی یہ میرا بچہ ہے. خیر بات جب طول پکڑ گئی تو ایک صاحب دل نے کہا کہ بھئی یہ فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، اس فیصلے کو اب حکومت کے سپرد کریں، عدالت کے سپرد کریں، وہی فیصلہ کرے گی. یہ مقدمہ صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں کہ گیا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس. محترم نے یہ واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ابواب میں لکھا ہے، اس لیے میں نے اس وقت نہیں دہرایا تھا. جب یہ واقعہ وہاں پر ہوا، حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس مقدمہ پیش ہوا اور محترم کو بتایا گیا کہ یہ واقعہ ہوا ہے. اب ایک عورت جو ہے وہ کہتی ہے کہ یہ میرا بچہ ہے، لیکن جس نے اٹھایا وہ کہتی ہے میرا، وہ کہتے ہیں میرا بچہ اس نے اٹھا لیا. اب یہ چیز تو یاد رکھیں نا، دیکھیں ہمارے عقائد پر محنتیں کرنے والے علماء نے لکھا ہے کلام پاک یا احادیث طیبہ کی روشنی میں کہ جس پاک ذات کو عالم الغیب کہتے ہیں وہ تنہا اللہ ہے. یہ یاد رہے. اچھا یہ بھی یاد رہے کہ دیکھیں ایک تو ہوتی ہے نا بات کہ میں جوش میں کوئی بات کہہ دوں، وہ اور بات ہوتی ہے. اچھا کبھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں، صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ آمنا سامنا جب ہوتا ہے دو فریق کا تو ظاہر ہے کچھ میرے ہم نواں ہوں گے، کچھ سامنے والے کے ہم نواں ہوں گے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب دونوں کی آمنے سامنے گفتگو ہوتی ہے تو میرا وجدان عین ممکن ہے کہ کسی موقع پر یہ ہچکولا دے کہ بھائی سامنے والا صحیح ہے تم غلط ہو، لیکن جب میں دیکھوں گا کہ یار اگر میں یہ مان لیتا ہوں تو میرے یہ ہم نوا تو گئے. کبھی کبھی یہ خیالات آتے ہی انسان کو صحیح بات پھر تسلیم نہیں کرنے دیتی. عالم الغیب کا جو لفظ ہے نا، یہ سمجھیں آپ، مفتی اعظم ہند و پاک محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ اسلام کی اصطلاح ہے، یہ دینی اصطلاح ہے عالم الغیب. اس کا معنی کیا ہے؟ وہ لکھتے ہیں کہ یعنی مفتی اعظم ہند و پاک محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں، محترم نے لکھا ہے کہ عالم الغیب اس ذات پاک کو کہتے ہیں جس کا علم اپنا ہو اور یہ شان اس علم کی ہو کہ کوئی شے بھی اس ذات پاک کے علم سے باہر نہ ہو. کوئی ذرہ، کوئی قطرہ، کوئی شے اس پاک ذات کے علم سے باہر نہ ہو. ایک بات. دوسری بات یہ وہ خود بخود جانے، یہ نہیں ہے کہ دوسرے کے بتانے سے جانے. جو دوسرے کے بتانے سے جانے گا وہ عالم الغیب نہیں ہوتا، یہ یاد رہے. اب بات سمجھ آئی؟ بس. اور یہ شان تنہا اللہ کی ہے. آپ سے میں ذرا پوچھتا ہوں نا، انسانیت میں، خدا کی مخلوقات میں، علماء عقائد نے لکھا ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا درجہ کسی کا نہیں ہے، ملائکہ کے بھی نہیں ہے. یہ یاد رہے، ملائکہ انبیاء کے بعد درجوں میں آتے ہیں، انبیاء کے مقابلے میں نہیں، درجوں میں. انبیاء کا پہلا درجہ ہوتا ہے. ایک بات. دوسری بات، عقائد کے علماء نے لکھا ہے، دھیان سے سننا میری بات کو، عقائد کے علماء نے لکھا ہے کہ پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سب سے بڑا درجہ حضرت محمد الرسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے ہمارے علماء ہمیشہ یہ ہند کے کہا کرتے تھے، اب بھی یہ مصرع ضرب المثل ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. یہ حضور کے لیے کہا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے. اچھا اب اس بات کو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ امام اہل سنت مولانا سرفراز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہیں
تو پھر حضور کے بعد یا حضور کے سوا تو کسی کے عالم الغیب ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے یہ تفسیر مکی میں یہ جملہ چھپا کہ مسلمانوں اپنے عقیدوں کو برباد نہیں کرو. اللہ کی جو شانیں ہیں وہ اللہ ہی کی ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر جو خبریں، جو حالات کھلتے ہیں وہ اللہ کی جانب سے ہوتے ہیں. وہ پاک ذات بتا دے پھر کوئی بات چھپی نہیں رہتی. وہ پاک ذات نہ بتائے انبیاء خود جان نہیں پاتے علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ جب آیا واقعہ، تو جب محترم نے یہ دونوں واقعات سنے، دونوں طرف کی باتیں سنی، تو ظاہر بات ہے یہ بات میں نے اس لیے یہاں دہرائی نا کہ عالم الغیب تو اللہ ہے، اللہ تعالیٰ بتائیں گے تو محترم کو پتہ چلے گا نا. اچھا اس موقع پر ایک بات سنیں آپ. امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی وہ محدثین نے لکھی ہے، اس کے مفہوم کو سمجھیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جب مقدمے پر آتے ہیں ان کی زبان اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ شے ان کی نہیں ہوتی، لیکن بات میں اتنی تیزی وہ رکھتے ہیں کہ وہ شے کو اپنا ثابت کر لیتے ہیں. نہیں بات سمجھ آئی آپ کو؟ ایک شے کا ایک شخص دعویٰ کرتا ہے، حقیقت میں اگر وہ شے اس کی نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کی نہ ہو، لیکن وہ چرب زبانی میں اتنا تیز ہوتا ہے کہ عدالت کے میز پہ وہ ثابت کر دیتا ہے کہ یہ میری ہے. ایسا ہو جاتا ہے نا. تو جو جج ہوتے ہیں، جو قاضی ہوتے ہیں، وہ ظاہر یا ثبوت کو دیکھ کے فیصلہ کریں گے، ان پر وحی تو نہیں اترتی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے لیے فرمایا کہ دیکھو عین ممکن ہے کہ کوئی تم میں اپنا مقدمہ لائے. دھیان سے سننا، حضور نے فرمایا عین ممکن ہے کہ وہ شے اس کی نہ ہو، لیکن وہ چرب زبانی میں اتنا تیز ہو کہ وہ اس شے کو اپنا ثابت کر دے اور ہم اس کے حق میں فیصلہ کر بھی دیں، تو وہ یاد رکھے کہ ہمارا فیصلہ اس کے حق میں کر دینے سے بھی وہ شے اس کی نہیں ہو جائے گی. قیامت کے میدان میں وہ اللہ کی عدالت میں خود جواب دہ ہوگا. بات سمجھ آئی؟ اور بولو تو صحیح، اتنے کیوں پریشان ہو؟ دوسروں کی چیزیں لیے ہوئے ہو تو نہیں؟ ہاں کہ اگر ایسا ہو تو یہ پریشانی کا عالم تو اس لیے یہ ایسا ہی لگ رہا ہے بھائی یہ تو وہی پریشان ہو سکتا ہے نا. اگر کسی کے دامن میں کچھ نہیں اس کو کیا پرواہ ہے؟ اللہ نہ کرے اگر کسی کے ذمے ہیں تو اس کو ادا کرو. اس دنیا یہ آنکھیں بند ہونے سے پہلے اس لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے یہ زندگی خدا کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ ہے تو یہ ساری تلافیاں آپ کر سکتے ہیں نا. جس دن آنکھیں بند ہوں گئی پھر تو سب ختم ہو. تو بہرحال میں دوسری طرف چلا جاؤں گا. حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے وہ مقدمہ ہے، بات یاد ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے یہ جب مقدمہ آیا، ایک عورت نے کہا یہ میرا ہے بچہ، اس نے میرا بچہ لے لیا. اس نے کہا کہ محترم یہ بچہ میرا ہی ہے. یہ تو اٹھی ہے، رونا شروع کر دیا وہی آواز سن کے. ہم پاس آ گئے. اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ کوئی اسرائیلی روایت کی بات نہیں، صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ یہ صحیح روایات ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے جس نے دعویٰ کیا تھا نا، جو رو دھو رہی تھی کہ بچہ میرا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا. صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے بولنے میں بہت تیز تھی، بلا کی تیز تھی. وہ بیچاری جس کا بچہ تھا وہ نہیں بول پا رہا، وہ بیچاری یہی کہہ رہی تھی میرا ہے میرا ہے بس. کچھ حضرات ہوتے ہیں وہ نہیں بول پاتے. آپ دیکھیں نا، یہ تو آپ کو خود بھی تجربہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی عنایات ہوتی ہیں نا. کبھی کبھی کوئی اتنے بڑے صاحب علم ہوتے ہیں لیکن آپ ان کو بیان کے لیے بٹھا دیں وہ بیچارے بول نہیں پاتے، حالانکہ ہم ان کی گرد راہ بھی نہیں ہوتے، وہ نہیں بول پاتے. اور کچھ اللہ تعالیٰ کی عنایات ہوتی ہیں. خیر اس بات کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں. ویسے ایک بات سمجھانے کے لیے آپ کو عرض کیا، اچھا اس نے جو ہے وہ چرب زبانی سے وہ بات ایسے ثابت کر دی. حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا.
صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ بعض روایات کے حوالے سے تو یوں آتا ہے کہ حضرت سلیمان وہیں تھے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ محل کے باہر تھے، کسی کام میں لگے ہوئے تھے۔ لیکن ابھی والد محترم بادشاہ تھے، حضرت سلیمان ابھی بادشاہ نہیں بنے تھے، لیکن حضرت کو صحبتیں تو حاصل تھی نا۔ جب باہر آئے تو محترم کی نظر گئی کہ محل کے دروازے سے کچھ لوگ نکل رہے ہیں، کچھ ہنس رہے ہیں، کچھ رو رہے ہیں۔ ایک عورت رو رہی ہے، ایک ہنس رہی ہے، وہ جو ہنس رہی ہے وہ رونے والی سے اٹھا کے بچہ اس کو دے دیا گیا کہ بھائی تم اپنا بچہ لے لو، اب یہ تو محروم ہو گئی۔ اب حکومت کے فیصلے کے آگے کون دم مارے گا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو چل کر پاس آئے، روکا ان کو، میری بات سنو، کیا بات ہے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ صاحب دیکھ کے کہنے لگے کہ محترم، یہ اصل میں بات یہ ہوئی ہے کہ رات کو ایک جگہ ہمارا قافلے کا پڑاؤ تھا، وہاں جو ہے اس کے بعد ہم نے اس عورت کے رونے دھونے کی آواز اٹھائی اور سنی، تو ہم آئے تو یہ کہہ رہی تھی اس نے میرا بچہ لے لیا، اور وہ کہہ رہی تھی یہ بچہ میرا ہے، یہ کہہ رہی تھی نہیں یہ بچہ تو میرا ہے، اس نے میرا اٹھایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، پھر کہنے لگے کہ پھر ہمارے بس کا کام تھا نہیں، ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاں مقدمہ لائے، تو حضرت نے دونوں کی گفتگو کو سنا تو فیصلہ اس کے حق میں کیا، حضرت داؤد علیہ السلام نے، جو رو دھو رہی کہہ رہی تھی میرا بچہ لیا ہے، تو اس لیے اب یہ تب رو رہی تھی، اب ہنس رہی ہے، وہ بیچاری تب خاموش تھی، اب رو رہی ہے۔ بات سمجھ آئی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنا تو بعض اکابر نے بعض روایت کو اس طرح لکھا کہ انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ آؤ، بعد میں باہر جانا، لے کر اندر آئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام جب محل میں داخل ہوئے تو حضرت داؤد ابھی وہیں تھے علیہ السلام۔ تو دیکھیں نا، ایک بات ہے، ایک والد کے بیٹے ہوں میرے اور آپ جیسے، اور ایک والد محترم کی اتنی خوش نصیبیاں کہ ان کے بیٹے ہوں حضرت سلیمان جیسے، تو پھر بات تو اور ہوتی ہے نا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام قریب آئے تو حضرت نے ان سب کو فرمایا کہ یہیں رکو۔ قریب آئے حضرت داؤد کے، حضرت داؤد علیہ السلام نے محترم کا چہرہ دیکھا تو پڑھ لیا، ہمارا بیٹا کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ حضرت آپ کا مقدمہ سنا ابھی میں نے باہر، فرمایا بھائی جو چیز ثابت اس نے کی ہے ہم نے اس کے مطابق فیصلہ کیا ہے، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ فرمایا ہاں، نہیں کچھ صرف کہنا نہیں چاہتا، کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کیا کرنا چاہتے ہو بھائی؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے حضرت کہ ایک روتے ہوئے جا رہی ہے، ایک ہنستے ہوئے جا رہی ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام اچھا اب دیکھیں بات تو یہ ہے نا، ایسا تو پھر ہوگا نا، جس کے حق میں وہ فیصلہ ہوگا وہ مسکرائے گا، جس کے خلاف فیصلہ ہوگا وہ روئے گا۔ اچھا حضرت نے فرمایا کہ بھائی اب تو اجازت ہو گئی تھی، فرمایا بھائی جلاد کو بلاؤ۔ وہ سارے سن رہے بھائی جلاد کو کس لیے بلوا رہے ہیں؟ اور وہ آ گیا، اس زمانے میں جلادوں کا نظام ہوتا تھا۔ جب وہ آ گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی یہ بچہ ہمیں دو۔ بچہ لیا گیا ان سے، اس عورت سے، اس نے فوراً دے دیا، اس کا کون سا اپنا تھا؟ اچھا حضرت نے فرمایا نیچے بھائی کپڑا یا ٹاٹ ایک بچھاؤ، جو بچھایا جاتا تھا نا نیچے، تاکہ جس وقت یہ وار کیا جاتا تھا تو خون سارے فرش پہ نہ بہے، اس چمڑے پہ یا اس ٹاٹ پہ خون گرے، اس کو پھر اٹھا لیا جاتا تھا۔ وہ جب بچھایا گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اس بچے کو یہاں لٹاؤ۔ اب جس سے لیا گیا تھا بچہ، جس کا نہیں تھا وہ تو چپ ہے کھڑی ہے، لیکن جس کا تھا وہ پریشان ہو گئی، پہلے تو رو رہی تھی نا، اب چپ ہو گئی پریشانی کے عالم میں کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بچے کو یہاں لٹاؤ، لٹا دیا۔ حضرت نے جلاد کی طرف دیکھتے، اور تھے بھی حضرت سلیمان، یہ یاد رہے، علماء فرماتے ہیں حضرت سلیمان کی تاریخ پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ جتنا جمال تھا اتنا ہی جلال تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جلاد کی طرف دیکھا تو فرمایا ہم تمہیں حکم دیتے ہیں اس کو کاٹو۔
لیکن اس طرح درمیان سے کٹنا ہے کہ 1 انچ بھی ادھر سے ادھر نہ ہو، برابر ہو، ورنہ تیری خیر نہیں ہوگی۔ اچھا، اب وہ جلاد نے جیسے ہی سنا تو اب وہ تو ظاہر ہے، اب حضرت سلیمان فرمائیں وہ جیسے ہی وار اٹھایا تو وہ جو پہلے ماں اصلی تھی نا وہ تو چیخ پڑی، وہ فوراً حضرت سلیمان کے پاس آئی کہ حضرت یہ بچہ میرا نہیں ہے، مجھ سے غلطی ہوئی، لیکن میں یہ منظر نہیں دیکھ سکتی، مجھ سے غلطی ہوئی، یہ بچہ اس کا نہیں، میرا نہیں ہے، یہ بچہ اسی کا ہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان مائی کی طرف دیکھا، پھر اس مائی کی طرف دیکھا، تو اب وہ حضرت سلیمان کی طرف دیکھا، اب چپ ہے۔ حضرت نے فرمایا تم جھوٹ بولی، یہ بچہ تیرا نہیں ہو سکتا، یہ کوئی ماں اپنے بچے کو کٹتے ہوئے دیکھ کے اس طرح کھڑی ہوگی جس طرح تو کھڑی ہے، یہ تو ثابت ہو گیا کہ یہ بچہ تیرا نہیں، یہ بچہ اس کا ہے، کوئی ماں اپنے بچے کو کٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، اس لیے یہ ثبوت ہے۔ محترم کی طرف دیکھا حضرت سلیمان نے تو فرمایا حضرت یہ ثبوت ہے کہ یہ بچہ اس کا ہے، اس کا نہیں ہے۔ ماں کا یہ عالم ہوتا ہے جو بچے کو کٹتے ہوئے دیکھ رہے، وہ تو ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت سلیمان نے بچے کو اٹھایا، اصلی ماں کے حوالے کر دیا۔ حضرت داؤد کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ حضرت داؤد نے فرمایا ہم اپنے فیصلے کو حضرت سلیمان کے فیصلے سے بدلتے۔ بات سمجھ آئی؟ تو اس لیے صاحب قصص الانبیاء نے لکھا، اصلی ماں کو بچہ مل گیا چلے گی۔ اچھا، صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے خصوصی ملکہ بخشا تھا۔ یہ عالم دیکھیں آپ، ایک وہ کھیتی والا واقعہ تھا جو قرآن مقدس میں ہے، جو حضرت داؤد کے واقعات میں ہم نے پڑھا تھا، ایک یہ واقعہ صاحب قصص الانبیاء نے حضرت سلیمان کے باب میں لکھا، بچہ اصلی ماں کو ملا۔ اچھا، یہ علماء نے لکھا ہے یہ حضرت سلیمان کو قدرت نے خصوصی ملکہ بخشا تھا، اس لیے حضرت داؤد کے بعد پھر حضرت داؤد کے جانشین حضرت سلیمان بنے، اور بادشاہت کے ساتھ ساتھ پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے حضرت سلیمان کو نبوت بھی بخشی۔ حضرت داؤد تو اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور حضرت سلیمان آئے۔ اچھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جو حکومت بخشی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو بادشاہت قدرت نے بخشی ہے، علماء نے لکھا اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور میں نے ابتدا میں عرض کیا نا، محترم کی اپنی دعا بھی تھی، قال رب اغفر لی وہب لی من ملکا لا ينبغی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ اپنی دعا ہے، قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی۔ اللہ مجھے حکومت اپنے ہاں سے بخش، لیکن ایسی حکومت بخش جو ہمارے بعد پھر کسی کے نصیب میں نہ آئے۔ علماء نے لکھا ہے واقعہ اللہ نے محترم کی دعا کو قبول فرمایا۔ اچھا، وہ تو ہم آگے پڑھیں گے، اللہ نے اگر زندگی دی۔ یہ مسجد محترم نے بنائی تھی نا، کتابوں میں ملتا ہے، آثار میں، حالات میں، کہ حضرت سلیمان نے جیسے یہاں یہ دعا مانگی تھی نا، قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اللہ ایسی حکومت دے جو میرے بعد پھر کسی کا نصیب نہ ہو۔ اچھا، اس مسجد کو بنانے کے بعد ایک دعا کتابوں میں ملتی ہے کہ حضرت سلیمان نے فرمایا تھا اللہ میری بخشش ہے، کہ میری فریاد ہے کہ اس مسجد میں جو آئے نماز پڑھنے اور نماز پڑھے تو میری دعا یہ ہے کہ پھر اس کے تو ہر گناہ کو بخش دے۔ علماء نے لکھا ہے وہ جو پہلی دعا قرآن میں ہے وہ قبول ہوئی، اگر میرے ساتھ کہہ دیں وہ قبول ہوئی، تو یہ جو مسجد اقصیٰ کی تعمیر کے وقت حضرت نے دعا مانگی تھی یہ بھی دعا کریں اللہ اس مسجد کو پھر آزادیاں بخشیں۔ وہ حالات مشکل مسلمانوں پہ پہلے بھی آئے، اب بھی آئے، آتے رہیں گے، یہ تو یاد رہے کہ دیکھیں انسان کا دل دکھتا ہے، دکھنا چاہیے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ جیسے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ قریب آتا جائے گا ویسے ویسے مسلمانوں پہ حالات اتنے ہی سخت ہوتے جائیں گے، یہ تو ہے۔ لیکن دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں، ایک تو ہے نا میڈیا جو آپ کے اور ہمارے سامنے رہتا ہے، یا یاد رہیں
ہند میں ایک عالم ہے، میرا یہ موضوع نہیں ہے لیکن سنو، کچھ مایوسیاں محسوس ہوتی ہیں۔ ہند میں ایک عالم ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مغربی میڈیا، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس وقت میڈیا کی جڑوں میں 3 ادوار ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں اور ہندو ہیں۔ یہ 3 ہیں جو میڈیا کی جڑ میں رہتے ہیں، اور یہ تینوں آپ کے اور ہمارے بالکل پکے خیر خواہ ہیں، ہے نا؟ اور بولو تو صحیح، وہ چاہتے بھی نہیں ہیں کہ آپ کے اور ہم پہ آنچ آئے۔